بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جبکہ آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لحن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن جانے سے اللہ رضا اور ترسا تھی۔ کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور یہ عالم تھا، ضیافتیں، بنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہکے، اشعار، غرور، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھکتے ہوئے جسموں اور پائل کی جھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رقص اور موسیقی کی اور قریش کی بہادری پر مشتمل رزمیت کے ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا گل پارا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دل ربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادہ ساگر اوندے پڑے تھے۔ تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ اونٹ کا بنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ کسی درندے کے دہاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت کو توڑنے کے لیے متحر تھا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرمائے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہے اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسو کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہے۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائے تو سو جائے، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبی کا یا نبی اللہ، عین اس علم ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی۔ وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔
جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجمع حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہایت جامعہ اور تاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر و انکسار کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلوب تھی، اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بیچاری اور بے سر و سامانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسرمایہ وہی تھا جو آپ نے میدان میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابلہ آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا، اور بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامعہ، مختصر اور دل نشین جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات دی۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں آرائی چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان میں اہم باتیں یہ تھیں: نظم و ضبط اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضائے الہی اس کا مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی آر میں ہو، کوئی ایک تیر اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا، اور پھر جب دشمن روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا اور جان رکھنا۔ جو بندہ گمسام صبر و حکمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین مرقع ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈ پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخ البدایہ و نہایہ میں سیدنا علی بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر میں ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے تو آپ کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 72 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل ہے۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ ہے جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔